میرے والد بولے ترا بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر دنیا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیہ الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں. محمدی مسجد والوں، یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس سفر کے مہینے میں بڑے ہی واقعات ہیں. یوں سمجھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے واقعات رکھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کی ہجرت بھی رکھی ہے، نبی پاک کی بیماری بھی رکھی ہے، بیماری نبی پاک کا سفر کا بھی رکھا ہے کہ حضور کریم کو کون سی بیماری آئی اور حضور کریم سفر کے آخری ہفتے کے اندر کس کس بیماری میں مبتلا رہے اور حضور کریم کا یہ آخری یعنی مہینہ یوں سمجھے زندگی کے آخری لمحے کیسے گزرے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت پڑے گی. سفر کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی اہمیت کو یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں آؤ، میں نے ہر مہینے کو مبارک رکھا ہے. زندگی کا ہر لمحہ میں نے مبارک رکھا ہے، زندگی کا ہر زمانہ میں نے مبارک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم بھی کھا کر کہتا ہے. اللہ کہتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے. محمدی مسجد والوں، جب یہ آیات میرے نبی پہ اتری حضور کریم رونے لگے، حضور کریم کی آنکھوں میں آنسو آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا جبرائیل میرے نبی سے پوچھ کہ میرے نبی اس آیات میں رو کیوں رہے؟ یہ آیات میں نے قرآن کی نازل کی ہے، آپ کو رونے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ فرمایا اللہ تو نے اس قرآن کی جو آیات اتاری اس کے اندر تو نے کہا والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے. تو اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ میرے محبوب مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. تو میرے محبوب آپ کو اس میں رونے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہوا میں نے یہ قرآن کی آیات اتاری؟ میرے محبوب نے کہا اللہ تو نے میرے زمانے میں یہ آیات اتاری، میرے زمانے میں مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. تو اللہ مجھ محبوب کریم کو یہ فکر لگ گئی کہ اللہ تو نے کہا میرے محبوب مجھے زمانے کی قسم ہے، تو یا اللہ میں جس زمانے میں رہ رہا ہوں تو نے میرے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور میری موجودگی میں میرا غلام کیسے گھاٹے میں رہ سکتا ہے، وہ انسان کیسے گھاٹے میں رہ سکتا ہے میری موجودگی میں. میرے محبوب اے اللہ تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے زمانے کی، اللہ میں روش لے رہا ہوں کہ میرا زمانہ ہو، میرے زمانے میں میرا امتی میرا غلام خسارے میں چلا جائے، پھر یہ زمانہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب تسلی دے، میں نے آپ کو تسلی بھی دے دی ہے. یا اللہ کون سی تسلی؟ کہ میرے محبوب زمانہ ٹھیک ہے آپ کا ہے، زمانے میں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں
جو آپ کی بات نہیں مانیں گے، جو آپ کو رسول نہیں مانیں گے، جو آپ کی شریعت کو نہیں مانیں گے، جو آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے، جو آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے، ان الانسان لفی خسر، لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے محبوب وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے جو آپ پر ایمان بھی لائیں گے، اچھے عمل بھی کریں گے، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین بھی کریں گے، صبر بھی کرتے ہوں گے۔ میرے محبوب یہ ساری خصلتیں جن میں ہوں گی وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، گھاٹے میں وہ ہوں گے کہ میرا نبی موجود ہو اور میرے نبی کی موجودگی میں رہ کر وہ میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھ سکے، وہ دنیا کائنات کا بدترین انسان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں میں نے دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ سے ڈرائی ہے، زمین اللہ سے ڈر رہی ہے، آسمان اللہ سے ڈر رہا ہے، چاند سورج اللہ سے ڈر رہی ہے، پہاڑ اللہ سے ڈر رہی ہے، زمین ڈر رہی ہے۔ حالانکہ زمین کوئی گناہ نہیں کرتی، زمین نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ زمین پہ عذاب نازل کرتا ہے، زمین پہ سیلاب نازل کرتا ہے، زمین پہ زلزلے نازل کرتا ہے، زمین کو الٹ دیتا ہے، زمین کو پھاڑ دیتا ہے، زمین کو بالکل سیلاب کی نظر کر دیتا ہے۔ حالانکہ محمدی مسلم والوں زمین نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر اللہ اسے کیوں آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ زمین نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر اللہ زلزلے کیوں دے رہا ہے؟ زمین نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ سیلاب کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ اللہ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے دیکھ اتنی بڑی زمین، جب میرا عذاب آتا ہے نا یہ زمین بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، اس زمین کو سیلاب سہنا پڑتا ہے، اس زمین کو زلزلہ سہنا پڑتا ہے، اس زمین کو آزمائشیں سہنی پڑتی ہیں، اس زمین کو الٹنا پڑتا ہے۔ تو دیکھو بندو سوچو، میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی زمین میری آزمائش سے بھاگ کر نہیں جا سکتی، اتنی بڑی زمین سیلاب سے بھاگ کر نہیں جا سکتی، اتنی بڑی زمین زلزلے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، اتنی بڑی زمین مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، اتنی بڑی مٹی کا ڈھیر ہے، یہ زمین مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی زمین میرے سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، تو اس مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے مٹی کے ذرے انسان تو مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تو کدھر بھاگے گا؟ کس طرف بھاگے گا؟ کہاں جائے گا؟ میں تجھے ہر جگہ پہ آزماؤں گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ میں تمہیں آزماؤں گا، کلمہ پڑھنے کے بعد آزماؤں گا۔ یا اللہ کیسے آزمائے؟ اللہ کہتا ہے جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے میں انہیں حکومت دے دوں گا، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں میں انہیں غریب رکھوں گا، جو مجھے نہیں مانتے میں انہیں رزق دوں گا، جو مجھے مانتے ہیں میں انہیں بھوکا رکھوں گا، جو مجھے نہیں مانتے انہیں میں امیر بناؤں گا، جو مجھے نہیں مانتے میں انہیں فقیر بناؤں گا۔ اللہ کیوں بنائے گا؟ اللہ کہتا ہے انسان کلمہ پڑھنے کے بعد، غریب رہنے کے بعد، فقیر رہنے کے بعد، مسکین رہنے کے بعد، دولت نہ ہونے کے باوجود بھی جب بندہ غریب ہو کر میرے آگے اپنے جبین جھکاتا ہے، پھر میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں یہ دیکھو غربت میں رہ کر میرے آگے جبین جھکا رہا ہے، میرا سجدہ کر رہا ہے، اب تم گواہ بن جاؤ کہ یہ
سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ رب اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھائے زندگی کے لمحوں میں ہم کمزور پڑتے ہیں، ہر چیز ڈر رہی ہے، آسمان ڈر رہا ہے اللہ مجھے گرا دے گا، زمین ڈر رہی ہے اللہ مجھے الٹ دے گا، سورج ڈر رہا ہے اللہ مجھے بے نور کر دے گا، چاند ڈر رہا ہے اللہ مجھے گل لگا دے گا، ستارے ڈر رہے ہیں اللہ ہم سے نہ چھین لے گا، پہاڑ ڈر رہی ہے اللہ ہمیں اڑا دے گا، ہر چیز ڈر رہی ہے، درخت ڈر رہا ہے مجھے کسان کاٹ لے گا، جانور ڈر رہا ہے کسائی مجھے ذبح کر لے گا، ہر چیز ڈر رہی ہے، ہر چیز خوف زدہ ہے، ہر چیز کو ڈر لگا ہوا ہے، زمین ڈر رہی ہے، پہاڑ ڈر رہی ہے، سورج چاند ڈر رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے انسانو یہ دیکھو ہر چیز ڈر رہی ہے، یہ سورج بھی، یہ چاند بھی، یہ آسمان بھی، یہ زمین بھی، لیکن اللہ کہتا ہے اس کائنات کے اندر میں نے ایسی مخلوق بھی بنا رکھی ہے جسے کوئی ڈر بھی نہیں، جسے کوئی خوف بھی نہیں، جسے کوئی ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، جسے کوئی خوف کھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ کون سی مخلوق ہے جسے ڈر بھی نہیں ہے، جسے کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اللہ کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہے ہیں آسمان بھی ڈر رہا ہے، سورج بھی ڈر رہا ہے کہیں بے نور نہ ہو جاؤ، زمین ڈر رہی ہے کہیں الٹ نہ دی جاؤ، درخت ڈر رہا ہے کہیں کاٹ نہ دیا جاؤ، جانور ڈر رہا ہے کہیں ذبح نہ کر دیا جاؤ، دنیا کائنات کی بندی بسی والو ہر چیز ڈر رہی ہے، لیکن اللہ کہتا انسانو میں نے زمین پر ایسی ایک مخلوق بنا رکھی ہے جسے ڈر بھی کوئی نہیں، جسے خوف بھی کوئی نہیں، الا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ کے ولیوں کا ایک بیان ہے، اللہ کے ولی اپنے آپ کو کیسے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، وہ دیکھیے اللہ کا ولی اپنے حجرے میں بیٹھا ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، کبھی اس نے گناہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، ہر ٹائم نماز، ہر ٹائم روزہ، ہر ٹائم تہجد، ہر ٹائم نفل، اللہ کی عبادت میں وہ اللہ کا ولی اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ ایک دن خواب کے اندر شیطان نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے ولی تو اتنی عبادت کرتا ہے، تجھے اس عبادت میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، میری بات مان پھر تجھے بہت مزہ آئے عبادت میں۔ نے کہا کون سی؟ نے کہا کہ تم یوں کرو کوئی گناہ کرو، کوئی غلطی کرو، غلطی کرنے کے بعد نماز پڑھو گے تو تمہیں مزہ آئے گا عبادت میں۔ وہ کہنے لگا شیطان ہو کر ایسی بات کرتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے گناہ کرو غلطی کرو پھر تمہیں عبادت میں مزہ بھی آئے گا۔ اللہ کا ولی اٹھا تو گھبرا گیا، میں نے کہا نہیں میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن ایسا محمدی مسجد والوں اس اللہ کے ولی کے اندر ایک خوف آ گیا، ایک دل میں بات آ گئی، ایسا دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا کہ چلو یارو کوئی غلطی کر کے دیکھتے شاید پھر مجھے عبادت میں مزہ آئے، کوئی گناہ کر کے دیکھتا ہوں شاید کوئی مزہ آ جائے عبادت کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مصلے سے اٹھے
اور دروازے سے باہر نکلے کہ چلو کوئی غلطی کرتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں، گناہ کرنے کے بعد عبادت کروں گا، شاید عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا، اللہ کو منانے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ انہیں کیا کیا؟ اللہ کے ولی نے گناہ کے لیے اپنا ایک پاؤں باہر، جتنا پاؤں باہر نکالا تھا، اللہ کے خوف سے ڈر کے مارے اللہ کا ولی پھر اندر آ کر اور تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا؟ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا، کھڑکی کھولی اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر نیچے دیکھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ادھر سے قافلہ گزرا، ان قافلے والوں نے دیکھا اللہ کا ولی کھڑکی میں کھڑا ہے اور نیچے دیکھ کر رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ وہ قریب گئے، کہنے لگے دیکھے تو صحیح اللہ کا ولی کون سی نیچے دیکھ کر اللہ سے ڈر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے اور گوشت کے ٹکڑے کے اوپر کیڑے چڑھے ہوئے ہیں اور کیڑے اس گوشت کو کھا رہے ہیں، اور اللہ کا ولی اس گوشت کو دیکھ کے رو رہا ہے، ان کیڑوں کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ قافلے والوں نے پوچھا اے اللہ کے ولی، آپ کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس گوشت کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ محمدی مسجد والوں، میں آپ کو جو بات سمجھانے لگا ہوں، جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں، وہ اللہ کا ولی کھڑکی سے ہو کر کہنے لگا اے میرے دوستو، اے میرے یارو، مجھے رونے دو، اے اللہ کے ولی کیوں رو رہا ہے؟ آپ کیا تم کیا سنے ہماری یہ گوشت کے ٹکڑے کو کیوں دے؟ کہا یارو میرا دل کیا میں گناہ کروں، گناہ کے لیے جتنا میرا پاؤں کھڑکی سے دروازے سے باہر نکلا تھا، میں نے اتنا گناہ والا پاؤں کاٹ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا، اس کو کیڑے کھا رہے ہیں، میں رو رہا ہوا تھا، اس پاؤں نے بھی گناہ کا ارادہ کیا تھا، کیڑوں نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے، اگر میرا پورا جسم گناہ کرتا تو قبر کے کیڑے میرا کیا حال بنا دیتے۔ میرا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا میں نے گناہ کیا، میرا حسن میرے کوئی کام نہیں آئے، میری جوانی میرے کوئی کام نہیں آئے، میرے حسن کو میرے کیڑے کھا جائے، میری جوانی کو مٹی کھا جائے، میری ہڈیاں کو سیدھا ہو جائے، میں روؤں گا لیکن اللہ سنے گا نہیں۔ ربنا امتنا نصرتین وأحییتنا نصرتین فاعترفنا بذنوبنا فہل إلی خروج من سبیل۔ زندگی مانگو، محمدی مسجد والوں، کبھی قبرستان جایا، میتوں کو دیکھا، قبروں کو دیکھا، تمہیں آواز تو نہیں آئے گی ان کے چیخنے کی، ان کے چلانے کی آواز تو نہیں آئے گی، ان کے رونے کی آواز تو نہیں آئے گی، لیکن کبھی سوچو وہ اللہ سے کہتے ہوں گے اللہ زندگی دے دے، ہم جا کے نماز پڑھیں گے، زندگی دے دے ہم جا کے قرآن پڑھیں گے، زندگی دے دے تیرے نبی کی بات مانیں گے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں،
ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ایک بار زندگی دے دے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مردے اللہ سے کہتے ہیں اللہ مہربانی کر ہماری دعا قبول کر لے، ایک بار زندگی دے دے، ایک بار ہمیں قبر سے باہر نکال دے۔ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم زکاتیں بھی دیں گے، ہم نیکی کے کام بھی کریں گے، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک بھی رکھیں گے، اپنے اندر کوئی گندگی نہیں رکھیں گے۔ ایک بار زندگی دے دے۔ نہیں محمد مسیح والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا کو زندگی نہیں ملے گی، تمہارا زندگا ہو کر قبر سے باہر نہیں آ سکتے، قبر میں چلے گئے تو چلے گئے، اب برزخ کے اندر پڑے ہوئے ہو، اچھے کام کیے ہیں تو جنت کی ہوا آتی رہے گی، برے کام کیے ہیں تو جہنم کی ہوا آتی رہے گی۔ اللہ نے قیامت تک برزخ میں رکھ دیتا ہے کہ بندے اب تو باہر نہیں جا سکتا، اب تجھے دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، اب تو دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا، محمدی بس مارو، اب موقع اچھا ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دے رکھی ہے، یہ زندگی کے لمحے میں ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم نے روزے کیسے رکھنے ہیں، ہم اچھے کام کیسے کریں تاکہ قبر میں ہمیں پچھتاوا نہ کرنا پڑے، اللہ کی بارگاہ میں رونا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی تھوڑی سی دے رکھی ہے نا، اس کے اندر ہی اپنے لیے دعا کرو گے، دعا قبول ہوگی، قبر میں دعا کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم یہاں بھی ربنا کہتے ہیں، اے ہمارے رب، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جان سے زیادتی کی، اللہ معاف کر، اب اللہ معاف کر سکتا ہے، اب زندگی ہے، اب ربنا قبول ہوگا، کیونکہ آپ زندگی میں خود مانگ رہے ہو، ایک ربنا قبر میں ہوگا لیکن اللہ نہیں مانے گا، اللہ اب کہہ رہا ہے مانو۔ ہم یہاں زندگی میں رو کر کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من یہاں بھی ربنا وہاں بھی ربنا۔ اللہ مجھے زندگی دے دے، مجھے زندگی دے، میں زندگی میں دوبارہ جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ مجھے زندگی دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اب تمہیں قیامت تک اسی اندھیرے میں رہنا پڑے گا، اسی جہنم میں رہنا پڑے گا، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اب تیرا ربنا قبول نہیں ہوگا۔ تو نے دنیا کے اندر میں نے تجھے موقع دیا تھا، ربنا کہنے کا موقع دیا تھا، ربنا بھی کہا تھا، تو وہاں پر اگر کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب
دنیا میں کہتا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، میں نے تجھے یہ موقع دعا کرے رکھا، اگر دنیا میں دعا کرتا میں تجھے قطع عذاب نہ دیتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے ولیوں کا بیان کیسے کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیا مقام دیتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کا کتنا اونچا رتبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کیسے بات مانتا ہے۔ یہ دیکھیں محمدی مسجد والوں، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ولی جو ہے اللہ کا ولی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا ولی خدا نہیں ہوتا۔ محمدی مسجد والوں میری بات ذہن نشین رکھنا، اللہ کا ولی خدا نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کا ولی خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کیسے دعائیں سنتا ہے، ان کی التجائیں کیسی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسا مقام اور رتبہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت قطبالدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ کے ولی لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، اللہ کے ولیوں نے ایٹم بم نہیں بنایا، اللہ کے ولیوں نے لوگوں کو مارنے کا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ کے ولی کافروں کو کلمہ پڑھاتے تھے، کافروں کو نبی کا غلام بناتے تھے، اپنے کردار سے لوگوں کو نبی کا غلام بناتے تھے۔ کافر سمجھتا تھا کہ یارو اس مذہب کا غلام اتنا خوبصورت ہے، اس مذہب کا امام کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ کے ولی اپنے کردار سے کافروں کو مسلمان بناتے تھے، کئی لاکھ کافروں کو کلمہ رسول پڑھاتے تھے۔ اللہ کے ولیوں نے فتوے سے نہیں اپنے تقوی سے اسلام پھیلایا، انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے ولیوں کا ایک معیار ہوتا ہے، حضرت بخاری شریف لکھنے والے حضرت بخاری صاحب، یعنی کہ جو بخاری شریف جنہوں نے لکھی اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے ولی کی نے کیا کیا، نبی پاک کی گفتگو کا خزانہ اکٹھا کیا، جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ حضور کریم کے گفتگو کا سارا خزانہ جمع کرنے والے کو امام بخاری کہتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات میں آئی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی اپنی زبانوں کو کیسے سچا رکھتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے ایمان کو کیسے بچاتے ہیں، اللہ کے ولی اپنی زبان کو جھوٹ سے کیسے بچاتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، منافقتیں نہیں کرتے، دوسروں کا دل نہیں دکھاتے۔ اللہ کے ولیوں کا ایک عجیب واقعہ میں آیا کہ حضرت امام بخاری ایک حدیث کو لکھنے کے لیے ان کو پتا چلا کہ حضور کی ایک حدیث فلانے گاؤں کے اندر ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے امام بخاری نے سفر کا ارادہ کیا۔ اب سنیے یہ خوبصورت بات سنانے، امام بخاری نے گٹھڑی باندھی اور کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ کشتی میں اور بھی مسافر بیٹھے تھے، امام بخاری کے سامنے سارے مسافر بیٹھے تھے، ملاح کشتی چلا رہا تھا۔ اور امام بخاری نے کیا کیا، اپنی جیب سے ایک بٹوا نکالا اور اس میں سے ریال نکالے۔ 600 ریال کی قیمت جو تھی 600 اشرفیاں انہوں نے گن کے رکھی اور کوٹلی بنا کے 600 اشرفیاں دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لی کہ یا روزانہ راہ میں کام آئے گا، کھانے پینے کے سلسلے میں تھوڑے سے پیسے کام آئیں گے۔ 600 اشرفیاں گننے کے بعد دوبارہ جیب میں رکھ لی۔ اب عجیب بات ہوئی، جس طرح وہ اشرفیاں گن رہے تھے نا، سامنے ایک مسافر بیٹھا، اس نے امام بخاری کی اشرفیوں کو ساتھ گننے کے بعد جب دریا کے درمیان میں کشتی پہنچی تو کھڑا ہو،
کہتا لوگوں میری اشرفیاں چوری ہو گئی، میرے پیسے چوری ہو گئے، میں غریب آدمی ہوں، میرا پیسہ لوٹ لیا گیا، میرے پاس ابھی اشرفیاں موجود تھی، اب میری جیب میں اشرفی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھائی تلاش کرو، شاید جیب میں کہیں دیتی ہوں۔ سارا دیکھا کہیں بھی نہیں۔ اللہ پوچھنے لگا کتنی اشرفیاں ہیں؟ کہنے لگا 600 اشرفیاں۔ اب 600 اشرفیاں امام بخاری کے پاس ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو ساروں کی تلاشی لوں، جب میری دولت گئی میرا ایمان گیا، میں تو نہیں کسی کو چھوڑوں گا، میں ساروں کی تلاشی لوں گا۔ ملا کہنے لگا ٹھیک ہے لو تلاشی لو، اب سارے مسافروں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ آج مسافر کو دیکھا جا رہا ہے، کرتے کرتے امام بخاری جو گھبرا گئے کیونکہ ان کی جیب میں 600 اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ ڈر گئے کہ اگر میری تلاشی لی گئی تو میری جیب سے 600 اشرفیاں نکل آئی، میں تو چور ثابت ہو جاؤں، میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ گھبرا گئے۔ اب چور جو تھا وہ چاہتا امام بخاری کی تلاشی لینا چاہتا، ایسا سارے چوروں کی، سارے مسافروں کی جلدی تلاشی لیتے امام بخاری کے پاس۔ لوگوں نے کہا بیوقوف، مجھے پتا یہ کون شخصیت ہے؟ امام بخاری ہے، حضور کی حدیثوں کا خزانہ اکٹھا کرتے ہیں، حضور کی گفتگو کا خزانہ اکٹھا، تو ان کی تلاشی لے گا؟ میں ان کی بھی لوں، میں تو نہیں چھوڑوں، میرے پیسے گئے تو میں تو چوری، میرے تو پیسے چوری ہوئے، میں ان کی تلاشی لوں گا۔ سارے مسافروں نے لان تان کی کہ یار امام بخاری ہے، شیخ الحدیث ہے، نیک انسان ہے، حضور کی حدیثیں لکھتا ہے، حضور کی گفتگو اکٹھی کرتا ہے، تو اس کی تلاشی۔ چور کہنے لگا نہیں میں نے امام بخاری کی تلاشی لینی۔ امام بخاری نے ہاتھ کھڑے کر کہا لے لو میری تلاشی۔ مہنگی بسن والو، اس چور نے امام بخاری کے سارے کپڑوں کی تلاشی لی، جیبوں کی تلاشی لی، کرسی کو چیک کیا، ہر جگہ دیکھا، اشرفیاں نظر کوئی نہیں آئی۔ گھبرا گیا، کہنے لگا دل میں کہنے لگا میں نے خود دیکھا 600 اشرفیاں لیکن تلاشی کی 600 اشرفیاں کوئی نہیں۔ ساروں نے لان تان کیا، چور بھی گھبرا کر بیٹھ گیا۔ جب کشتی کنارے کے قریب پہنچی، چور پیچھے گیا، کہنے لگا امام بخاری میں نے خود دیکھا کہ آپ کے بعد 600 اشرفیاں موجود، وہ کہاں چلی گئی؟ روک کر کہنے لگے اے نیتا، جب تو نے تلاشی لی مجھے دل میں آیا کہ میرے جیب میں 600 اشرفیاں پڑی ہیں، اگر یہ میرے جسم سے نکل آئی تو سارے لوگ مجھے کہیں گے یہ چور ہے، سارے کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ جب تلاشیاں لے رہے تھے میں نے 600 اشرفیاں نکال کر بٹوا دریا کے اندر پھینک دیا۔ میں نے کہا اللہ ایمان جاتی دولت جاتی ہے چلی جائے، خزانہ جاتا ہے چلا جائے، اشرفیاں جاتی ہے چلی جائے، لیکن خدایا میرے دل میں میرے بخاری کے دل میں میرے نبی کی محبت کبھی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میرے
پاس سے 600 اشرفیاں نکل آتی تو قیامت تک میری حدیثوں پہ کوئی اعتبار نہ کرتا، قیامت تک میری لکھی ہوئی حدیثوں پہ کوئی یقین نہ کرتا۔ میں نے کہا اللہ میری دولت جاتی ہے جائے، میرا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ محمدی مسجد والوں، دولت جاتی ہے جائے، دل کا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہی اللہ کے ولیوں کا معیار ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ سجدے میں کرتے ہیں، ہم اللہ سے اونچا اونچا مانگتے ہیں اللہ مجھے دے دے، میری حاجت پوری کر لے، میری خواہشیں پوری کر لے۔ اللہ کہتا ہے تو یوں کر، آپ جو قرآن کے اندر سجدہ کرتے ہو نا محمدی مسجد والوں، 14 سجدے جو کرتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے یہ 14 سجدے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بخاری صاحب، ہم سجدہ تلاوت کا آتا ہے، ہم فوراً کھڑے ہو کے فوراً جناب سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو سجدے کا پتہ ہی کوئی پتہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو چھوٹی سی سجدے کی اہمیت سمجھا دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ یہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے آپ ایک سجدہ کر، اللہ کہتا ہے ایک سجدہ کر، میں تیری 4 دعائیں قبول کروں گا۔ کون سی 4 دعائیں؟ اب دیکھیں جو ہی آپ سجدے میں جاتے ہو نا، سب سے پہلے زمین پہ گھٹنے ٹیکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گھٹنے وہ ٹیکتا ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ آج اس بندے نے میری بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دیے، میرے آگے جھک گیا، اب جاؤ اسے کہہ دو کہ میرے آگے گھٹنے جھکانے والے میں خدا تجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں۔ اور جب سر رکھتے ہو نا، اللہ کہتا ہے اس سر کے اندر اس کا دماغ ہے، اس دماغ کو اس نے زمین پہ رکھ دیا ہے، اب جاؤ اسے کہہ دو میں نے اس کے دماغ میں علم دے دیا۔ جب ہاتھ رکھتے ہو نا، اللہ کہتا ہے ان ہاتھوں سے کماتا ہے، ان ہاتھوں کو یہ زمین میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا اسے کہہ دے کہ ابھی یہ ہاتھ اٹھانے نہیں پائے گا، کہ میں ان ہاتھوں کو کسی آگے کسی اور کے آگے پھیلانے کی اجازت نہیں دوں گا، میں ان ہاتھوں کو کسی اور کا محتاج نہیں کروں گا۔ تجھے ہاتھوں سے رزق ملے گا، گھٹنے ٹیکو گے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، ارے سر رکھو گے اللہ دل میں دماغ دے دے گا۔ ناک زمین پہ رکھے ہو، اللہ کہتا ہے اس نے اپنی عزت کو زمین پہ رکھا ہے اور میں اس کو اتنا عزت والا بنا دوں گا قیامت تک اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا۔ محمدی مسجد والوں، ایک سجدے میں 4 دعائیں قبول ہو گئی، علم بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، محتاجی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے سجدے میں جو تو میرے سے سرگوشی کرتا ہے، میں عرش معلا میں تیرے سجدے کی آواز سن لیتا ہوں۔ ابھی تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتا کہ میں خدا تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر سے تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو محمدی مسجد والوں، نام محمد لے کر خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل